فار ایور بک ہیون میں خوش آمدید ناول جنت کے پتے، جس کی رائٹر ہیں نمرہ احمد، اس کی یہ 18ویں ایپیسوڈ ہے۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو کہوں گی کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے، تاکہ میں آپ لوگوں کو اچھے سے موٹیویٹ ہو کر ناولز پرووائڈ کر سکوں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ بیو کدا کے ساحل پہ لہریں پتھروں پہ سر پٹک رہی تھی، ان کا شور اس اونچے سفید قصر عثمانی کے اندر تک سنائی دے رہا تھا۔ محل اندھیرے میں ڈوبا تھا، سوائے اس کی اسٹڈی کے جہاں وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ سامنے لیپ ٹاپ کی چمکتی اسکرین پہ وہ پیغام کھلا تھا جو اسے اپنوں کی طرف سے آیا تھا۔ اس کا کام ادادار میں آخری مراحل پہ تھا، تاش کے پتوں کے گھر کا آخری مرحلہ، پھر اسے روپوش ہو جانا تھا۔ کچھ عرصہ روپوش رہ کر وہ دوبارہ استنبول آئے گا، ایک آخری کام نپٹائے گا، پھر واپسی، اپنے ملک واپسی۔ جب سے اس نے میل پڑھی تھی وہ انگوٹھیاں اور گلاسز خود سے علیحدہ کر کے میز پہ رکھتی تھی، اور یہ سگریٹ نوشی، اس سے بھی اس کو جلد از جلد چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے۔ اب عبد الرحمن پاشا کو چھوڑنے میں کم وقت رہ گیا تھا۔ اس کے سر کا درد ویسا ہی تھا، اور بہت سوچنے کے بعد اعصابی دباؤ بھی محسوس ہو رہا تھا۔ جرمنی میں اس نے 15 جون کے بعد کی ایک تاریخ بھی اپنی سرجری کے لیے لے لی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے امید دلائی تھی کہ آپریشن کی کامیابی کا چانس اتنا ہی تھا جتنا کہ ناکامی کا، چونکہ وہ بیو کدا سے پیک اپ کرنے سے قبل آپریشن کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے تاریخ بعد کی لی تھی۔ یہ اس کے کام کا آخری مرحلہ تھا۔ انڈیا میں آخری مرحلے میں سب کچھ بگڑ گیا تھا۔ آخری مرحلے میں اس کے دوست نے، جس کے پاس وہ مدد کے لیے گیا تھا، اس کو پکڑوا دیا تھا۔ سر کا درد ہمیشہ اسے اس دوست کی یاد دلاتا تھا۔ اس نے جہان کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ لوگ بعض دفعہ آپ کے ساتھ بہت برا کر جاتے ہیں، اتنا برا کہ بس تمام سوچوں کو جھٹک کر اس نے فون اٹھایا اور ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا نمبر نکالا۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، ARP۔ مختصر پیغام لکھ کے اس نے حیا کو بھیج دیا۔ جب وہ جواب دے گی تو وہ اسے برگر کنگ پہ بلائے گا، وہاں پاشا بے کو بھی وہ بلا لے گا۔ اسے پتا تھا کہ حیا کو وہ منظر کیسے دکھانا ہے۔ جب وہ اپنے شوہر کو اس گمشدہ شہزادے کے ساتھ دیکھے گی تو جہان کا کام آسان ہو جائے گا۔ یا تو وہ جان جائے گی کہ وہی عبد الرحمن پاشا ہے، یا وہ طیب حبیب کا دوست سمجھے گی۔ دونوں صورتوں میں وہ اس سے دور چلی جائے گی، بھلے ترکی سے نہ جائے، بس استنبول سے چلی جائے۔ بعد میں ہمیشہ کی طرح وہ اس سے معذرت کرنے چلا جائے گا اور اسے منا لے گا۔ مگر وہ ویڈیو، اس نے گہری سانس لے کر موبائل رکھ دیا۔ ویڈیو ابھی تک لاکر میں تھی، اگر جانے سے قبل وہ اسے نہیں نکال پاتی تو وہ ویڈیو واپس رکھ لے گا۔ حیا یہ سب 9 جون سے 15 جون تک کے وقت میں سیٹ اپ کرنا ہوگا، ابھی نہیں۔ وہ ریسٹورنٹ آیا تو طیب حبیب اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے مطالبے وہی تھے اور جہان کا رویہ بھی ویسا ہی تھا۔ چند دن انتظار کر لو، میں تمہاری فیملی کو باہر بھجوا دوں گا، میں نے بات کی ہے، بہت جلد سب کچھ سیٹل ہو جائے گا، وہ بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے رجسٹر چیک کر رہا تھا۔ آج جو جواباً پاشا بے نے غصہ نہیں کیا اور نہ ہی لان تان کی ہے، بس اتنا کہا، میں امید کرتا ہوں کہ تم کم از کم میرا کام کر دو گے جہان بے۔ آخر فیملی سب کے لیے اہم ہوتی ہے، میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی۔ اس کے آخری الفاظ پہ جہان نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ پاشا بے نے کوٹ کا کالر درست کیا اور الوداعی مسکراہٹ کے ساتھ وہ پچھلے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ شاید وہ صرف دھمکی دے رہا تھا، وہ اس کی فیملی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، ایسے ہی اسے دھمکانا چاہ رہا تھا۔ جہان سر جھٹک کے کام کرنے لگا۔ انسان کا اپنی انفرادی صلاحیتوں پہ حد سے زیادہ اعتماد بعض دفعہ اسے دوسروں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، مگر ابھی وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ شام میں وہ معمول کے مطابق ریسٹورانٹ کے کچن میں کھڑا گوشت کاٹ رہا تھا جب اس کا موبائل ہلکے سے بجا۔ وہ ٹون سے سمجھ گیا کہ پیغام کس کی طرف سے تھا، مگر اس نے فون جیب سے نہیں نکالا۔ قریب ہی اس کے 2 شیف کام کر رہے تھے، ایک تو پرانی ورکر تھی مگر دوسرا ترک لڑکا نیا تھا۔ اس کو جہان نے حال ہی میں رکھا تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ ترک ایجنسی کا ہے اور صرف اس کی جاسوسی کے لیے یہاں کام کر رہا ہے۔ اس کو رکھنے کا فائدہ یہ تھا کہ اب وہ اپنی مرضی کی باتیں ترکوں تک پہنچا سکتا تھا۔ ٹرپل ایجنٹ بن کر کام کرنا اس طرح اور بھی آسان ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ صاف کیے، گوشت رکھا اور خاموشی سے باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ اندر آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور پیغام کھولا۔ چند لمحوں میں اس نے پیغام ڈی کوڈ کیا اور پھر جیسے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑکا عمر وہ نہیں رہا تھا، اسے کس نے مارا اور کب اور کہاں مارا کچھ معلوم نہ تھا۔
وقت جیسے ایک دفعہ پھر برسوں پہلے کے انطاکیہ میں پہنچ گیا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی کھود رہا تھا، وہ مٹی جس سے آج بھی خوشبو آتی تھی۔ کیا عمر کو دفن ہونے کے لیے مٹی ملی ہوگی؟ کیا اسے خود وہ مٹی مل پائے گی؟ اس کے دل میں تکلیف اٹھ رہی تھی، شدید تکلیف۔ اس نے جیب میں فون ڈالا، ٹوٹنی کھولی اور سنک پہ جھک کر چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے، پھر سر اٹھا کر آئینے میں خود کو دیکھا۔ شدت ضبط سے اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں۔ دادا کہتے تھے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہوتی ہے۔ وہ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ اس وقت برگر کنگ ایک قید خانہ ہی تھا۔ وہ سارا کام چھوڑ کر کہیں دور جانا چاہتا تھا۔ وہ بوسفورس کے کنارے بیٹھ کر ڈھیر سارا رونا چاہتا تھا۔ اگر دادا ہوتے تو کہتے کہ فوجی رویا نہیں کرتے۔ کاش وہ ان سے پوچھ لیتا کہ اگر فوجی کا دل درد سے پھٹنے لگے اور جیسے سارے جسم میں ٹوٹے کانچ اترنے لگے تو پھر وہ کیا کرے؟ کیا دنیا میں رونے سے بہتر بھی کوئی دوا ہوتی ہے؟ سلام، چہان کدھر کہاں ہے؟ بلند آواز سے اتھل پتھل سانسوں کے درمیان وہ باہر کہیں جا پوچھ رہی تھی۔ جیسے وہ دوڑ کر آئی تھی۔ چہان نے ہولے سے نفی میں سر جھٹکا، تولیے سے چہرہ خشک کیا اور نم آنکھیں رگڑتا باہر آیا۔ وہ فریڈم فلوٹیلا کے اسٹریٹ پروٹیسٹ کے لیے آئی تھی اور اب وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی ان کے ساتھ چلے۔ جہان اس سے نظریں ملائے بغیر گوشت کے ٹکڑے اٹھانے لگا کہ نکیوں سے وہ دیکھ رہا تھا کہ حیا نے نقاب لے رکھا تھا۔ اس کے نقاب کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ اس نے نیا نقاب لینا سیکھا ہے، مگر پھر بھی نقاب نٹ تھا۔ اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ اتنا بدل کیسے گئی تھی؟ وہ بھی ایک دم سے نہیں، آہستہ آہستہ سے، مگر یہ تبدیلی کتنی اچھی لگتی تھی اس میں۔ ابھی وقت تھا نہیں تھا اس خوشی کو جینے کا بھی، اور موقع تھا۔ دل میں کچھ مر سا گیا تھا۔ حیا بول رہی تھی مسلسل، اور وہ کی نکیوں سے صرف اسے نہیں بلکہ پیچھے کام کرتے نئے شیف کو بھی دیکھ رہا تھا، جس کے ڈریسنگ بناتے ہاتھ ذرا سست پڑ گئے تھے۔ بچہ ذرا کچا تھا، یہاں کہی گئی ایک بات کہیں اور پہنچائی جاتی تھی، اور یہ پاگل لڑکی ترک فوج کے ایک کارندے کے سامنے اسے کہہ رہی تھی کہ وہ فلسطینیوں کی حمایت کرے۔ گو کہ تربیت کے مطابق وہ کبھی کسی تنازع ہنگامے والی جگہوں پہ نہیں جاتا تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو بھی وہ حیا کو منع کر دیتا، مگر پیچھے کھڑا لڑکا سب سن رہا تھا۔ ترک فوج بے حد سیکولر قسم کی فوج تھی۔ جہاں عبداللہ گل اور طیب اردگان کی حکومت کو ماڈرن مولویوں کی حکومت کہا جاتا تھا، وہیں ترک فوج اپنے دین سے بے حد متضاد خیال رکھتی تھی، اور اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے وہ ترکوں کی گڈ بک سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ نتیجتاً وہ لڑکا تو پرسکون ہو گیا، مگر حیا پچھلی کہیں دفعہ کی طرح ایک بار پھر اس کو اور اس کے ریسٹورنٹ کو جہنم میں بھیج کر غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ وہ اس کے پیچھے نہیں گیا، اس کا موڈ پہلے ہی بہت خراب تھا۔ وہ وہیں کھڑا خاموشی سے کام کرتا رہا۔ کام اسے کرنا تھا، کیونکہ حیا کی طرح وہ موڈ خراب ہونے پہ دو چار چیزیں ہاتھ مار کر گراتے ہوئے ہر کسی کو جہنم میں بھیج کر کہیں دور نہیں جا سکتا تھا۔ یقیناً اس معاملے میں وہ کافی خوش قسمت تھی۔ پوری رات وہ بے حد ڈسٹرب رہا، پھر صبح سب کچھ ذہن سے جھٹک کر وہ گھر سے نکل آیا۔ فیری اس نے کدی کوئے سے پکڑنی تھی۔ کدی کوئے شہر کی ایشین سائڈ کی بندرگاہ تھی اور سبانجی میں ایشین سائڈ پہ واقع تھی، تو وہ منہ اندھیرے اس سے ملنے چلا گیا۔ وہ جھیل کے پاس بیٹھی تھی، کتابیں سامنے پھیلائے، وہ جیسے کافی دیر روتی رہی تھی۔ اسے بے اختیار وہ رات یاد آئی جب جنجر بریڈ ہاؤس ٹوٹا تھا، اور وہ تب بھی ایسے ہی رو رہی تھی۔ اسے ایک لمحے کو اس لڑکی پہ بہت ترس آیا جس کی زندگی اس نے اتنی مشکل بنا دی تھی۔ اس کے ساتھ چاندی کے پانی جیسی جھیل کے کنارے بیٹھے وہ بہت دیر تک اسے دھیرے دھیرے بہت کچھ سمجھاتا رہا۔ وہ اسے خواب نہیں دکھانا چاہتا تھا، سو حقیقت میں رہ کر مستقبل کے حوالے سے باتیں کر رہا تھا۔ اٹھنے سے قبل اس نے پھر سے لندن چلنے کا موڈ ہو تو بتانا کہا تھا۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ وہ ممی کے ساتھ لندن چلی جائے، پھر بعد میں 1-2 روز کے لیے اپنی کلیئرنس کروانے بے شک آ جائے، مگر اپنا آخری مہینہ وہ اس شہر میں نہ گزارے۔ اس روز اسے لگا تھا کہ حیا اس کو اس کی غیر متوقع فطرت کے ساتھ قبول کرنے پہ راضی تھی، مگر اعتبار وہ ابھی تک ان دونوں کے درمیان قائم نہیں ہوا تھا۔ وہ روٹنے اور منانے سے آگے نہیں بڑھے تھے۔ جس روز اس کے امتحان ختم ہوئے، اس سے اگلے روز وہ بیوق ادا گئی تھی۔ یہ عائشہ نے اسے بتایا تھا، کیونکہ اب اس کا ٹریسر صرف سبانجی میں پڑا رہتا تھا۔ اس نے دوبارہ اس کو ٹریس کرنے خود ہی کوشش کی، یہ اتنا ضروری نہیں تھا۔ 11 جون کی رات وہ ممی کے ساتھ اس کی پیکنگ کروانے میں مصروف تھا۔ جب ممی نے حیا کے بارے میں پوچھا، کیا وہ ہمارے ساتھ جائے گی؟ پتہ نہیں، آپ کی بھتیجی کہاں ہمیں اپنا پروگرام بتاتی ہے، اس نے شانے اچکا کر لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ پھر اس نے سوچا وہ حیا سے پوچھ ہی لے کہ اس کا کیا پروگرام ہے۔ وہ اپنا آخری مہینہ استنبول میں نہیں تو کدھر گزارے گی؟ یہی سوچ کر اس نے میجر احمد کی طرف سے
کیسی ہیں آپ؟ لکھ کر بھیج دیا۔ پتہ نہیں وہ کیسی تھی، پورے 10 دن اس نے حیا کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کوئی بات ہوئی تھی۔ مجھے جنت کے ان پتوں نے دنیا والوں کے لیے اجنبی بنا دیا ہے میجر احمد۔ اس کے جواب میں بہت ٹوٹا بکھرا پن سا تھا، شاید وہ رو رہی تھی۔ وہ اس کی عادت کو اتنی اچھی طرح سے جاننے لگا تھا کہ اس کے انداز سے اس کے موڈ کا اندازہ کر لیا کرتا تھا۔ وہ موبائل لے کر کچن میں آ گیا اور بہت سوچ کر اس نے ایک ایسا جواب لکھا جو اس وقت اسے تسلی دے سکے۔ یقیناً اس کے نقاب پہ کسی نے کچھ کہہ دیا ہوگا اور وہ دل چھوڑ بیٹھی تھی۔ عین ممکن تھا کہ وہ کہنے والے کو ہاتھ میں آئی چیز بھی دے مار چکی ہو، یا کم از کم اسے جہنم تک پہنچا چکی ہو۔ پتہ نہیں اس کی تسلی ہوئی یا نہیں، مگر اس کا مزید کوئی ٹیکسٹ نہیں آیا۔ صبح وہ بھیوک ادا نہیں گیا کیونکہ آج ہفتہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حیا کے حوالے سے کچھ طے کر لے، مگر تبھی کام کے دوران اس کو جواہر مال کے لاکرز کے گارڈ کا پیغام موصول ہوا۔ ایک لڑکی جو سیاہ عبایا میں تھی 9 نمبر لاکر سے کچھ لے گئی ہے۔ گریٹ! وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ سسلی سے واپس سبانجی جاتی، وہ اسے اور پاشا بے دونوں کو اپنے ریسٹورانٹ پہنچنے کا کہہ چکا تھا۔ پاشا بے کا مسکن قریب ہی تھا، سو وہ حیا سے پہلے پہنچ گیا۔ کیا میرا کام ہو گیا؟ پینٹری میں جا کر اس نے پہلی بات یہی پوچھی تھی۔ نہیں، اس میں ابھی وقت ہے، تم تھوڑا صبر نہیں کر سکتے؟ وہ ضد چوا تھا۔ پھر تم کیوں ملنا چاہتے تھے؟ ہوٹل گرینڈ کے بارے میں کچھ بات کرنی تھی، اس نے پینٹری کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ اپنے پرانے شیف کو وہ پہلے ہی سمجھا چکا تھا کہ اسے کیسے حیا کو پچھلی طرف سے بھیجنا ہے۔ اب پاشا بے کو ہوٹل کے معاملات کے بارے میں بتاتا وہ کن اکھیوں سے روشن دان کی طرف دیکھ رہا تھا جو اس نے کھول رکھا تھا۔ وہ آئے گی تو اسے شیلف کے چمکتے شیشے میں روشن دان کا عکس نظر آ جائے گا۔ تب وہ ان دونوں کی باتوں سے جان جائے گی کہ دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا چل رہا ہے۔ حسب توقع پاشا بے جلد ہی ہوٹل گرینڈ کی بات ختم کر کے اپنے کام کی طرف آ گیا۔ تبھی اسے وہ روشن دان کے عکس میں نظر آئی۔ وہ جیسے ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ وہ ظاہر کیے بنا اپنے مخصوص انداز میں بات کیے گیا۔ اسے معلوم تھا کہ حیا اندر نہیں آئے گی۔ اگر اس نے دروازے پر دستک دی یا گھنٹی بجائی تب وہ اسے فوراً جانے کا کہہ دے گا۔ وہ زبردستی تو اندر نہیں آنا چاہے گی، مگر جو ہوا وہ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ تمہاری بیوی باہر کھڑی ہے جہان، اسے اندر نہیں بلاؤ گے؟ جیسے ہی پاشا بے کی نظر اس پہ پڑی وہ مسکرا کر بولا۔ جہان کو لگا کسی نے پینٹری کا سارا سامان اس پہ الٹ دیا ہو۔ وہ کیسے جانتا تھا حیا کو؟ یہ ناممکن تھا۔ اگر وہ اسے جہان کی دوست کہتا تو وہ اتنا ششدر نہ ہوتا، مگر جہان کی بیوی، اسے کیسے پتہ چلا؟ اس بات کا تو ترکی میں کوئی ڈاکومنٹ پروف بھی نہیں تھا۔ پھر اب وہ اسے حیا کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتا رہا تھا۔ سوانجی ایکسچینج اسٹوڈنٹ، ڈروم نمبر، وہ سب جانتا تھا۔ ان کی ملاقات بھی ہو چکی تھی۔ حیا نے گردن ہلا کر تصدیق کی، مگر وہ انہی بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ دونوں مل چکے تھے تو اس نے پتہ نہیں کیا کیا حیا کو بتایا ہوگا۔ سب کچھ الٹا ہو گیا تھا۔ اس نے پاشا بے کو واقعی انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا۔ اس نے بے اختیار پاشا بے کو کا گریبان پکڑ لیا۔ اگر وہ اس کی بیوی کو نقصان پہنچانے کا سوچے بھی تو وہ واقعی اسے جان سے مار دے گا۔ حسب عادت حبیب پاشا کی مسکراہٹ سمٹی۔ وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اسے اس کی بیوی سے غرض نہیں تھی، بس اس کے کام سے تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ حیا کی طرف پلٹا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دعمت نے ٹھیک کہا تھا، بعض باتیں سیاق و سباق کے بغیر پیش کی جائیں تو ہیرو کو ویلن بنا دیتی ہیں۔ وہ اس کا اعتبار کھو چکا تھا۔ حیا نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور فوراً وہ جگہ چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ اسے ترکی سے بھیجنا چاہتا تھا، مگر اس طرح نہیں، خود سے بدظن کر کے نہیں، خود کو بے اعتبار کر کے نہیں۔ سب کچھ الٹ گیا تھا۔ بہت دفعہ منصوبے الٹے پڑ جاتے ہیں۔ کوئی بھی انسان ماسٹر پلانر نہیں ہو سکتا، وہ بھی نہیں تھا۔ نعمت کی بات پوری ہوئی۔ وہ شوہر سے بدظن ہو کر اس سے دور چلی گئی۔ اس نے حیا کو بہت فون کیا، مگر اس نے جہان کو کوئی بات نہیں سنی۔ جہان کی کوئی بات نہیں سنی۔ وہ چلی گئی اور جیسے بوسفورس کا پانی خاموش ہو گیا، سرمئی بگلے اڑنا چھوڑ گئے، ٹیولپس مرجھا گئے، اور جیسے سہارا استنبول اداس ہو گیا۔ وہ چلی گئی اور اپنا ٹریسر سبانجی کے ڈروم میں ہی چھوڑ گئی۔ ایسا اس نے کبھی نہیں چاہا تھا۔ نعمت کی بات پوری ہوئی تھی۔ حیا کے جانے کے بعد ممی اور ابا کے جانے کے انتظامات بھی مکمل تھے۔ ممی مضبوط عورت تھی، اپنے کام اکیلے دیکھ سکتی تھی۔ ساری زندگی انہوں نے ایسے ہی گزاری تھی، سو وہ استنبول میں اپنا کام مکمل کر کے جرمنی جانے کا ارادہ کر رہا تھا۔ یہ رپوشی کے دن تھے اور ان دنوں میں وہ سرجری کروا لینا چاہتا تھا۔ 2-3 ہفتے بعد اسے پھر ترکی جانا پڑ سکتا تھا، شاید ایک آخری کام کے لیے۔ اس کے بعد ترکی کے باب کو اس کی زندگی سے نکل جانا تھا۔
جرمنی آنے سے قبل وہ حبیب پاشا سے آخری بار ملا تھا۔ اس کی تمام چیزیں اس کے حوالے کرنے سے قبل اس نے صرف ایک بات پوچھی تھی کہ تم میری بیوی کو کیسے جانتے ہو؟ مجھے صرف سچ سننا ہے۔ اور طیب حبیب نے سچ بتانے سے انکار نہیں کیا۔ وہ اسے کبھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بقول اس رات جب وہ برگر کنگ کے داخلی دروازے کے ساتھ والی میز پر چہرے کے سامنے اخبار پھیلائے بیٹھا تھا تو اس نے ان دو لڑکیوں کی گفتگو سنی تھی جو وہاں کھڑی تھی، سیاہ اسکارف والی لڑکی اور دوسری لڑکی کو اپنی انگوٹھی دکھاتے ہوئے جہان سکندر سے اپنی منگنی اور شادی کا ذکر کر رہی تھی۔ اس لیے وہ ان کے پیچھے گیا اور کافی شاپ تک، مگر وہ ڈر گئی اور اسٹریٹ میں اس کے آگے بھاگتی ہوئی واپس برگر کنگ آ گئی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اسکوائر تک ضرور آئے گی، سو وہ وہیں ان کا انتظار کرتا رہا۔ جب رات 1:30 بجے والی بس انہوں نے اسکوائر سے پکڑی تو اس نے ان کا یونیورسٹی کیمپس تک پیچھا کیا اور اگلے روز اس نے ایک جاننے والے سے کہہ کر وہ تمام معلومات نکلوا لی جو وہ حیا کے متعلق یونیورسٹی سے نکلوا سکتا تھا۔ اس نے طیب حبیب پاشا کو اس کے ڈاکومنٹس دے دیے، پھر بیوق ادا جا کر آنے کو بالآخر وہ خبر سنا دی جس کا وہ 1.5 برس سے انتظار کر رہی تھی۔ ان کا بیٹا مل گیا تھا، وہ ایران میں تھا اور اس کے کچھ دشمن استنبول اس کی واپسی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ اتنے عرصے بعد پہلی دفعہ طیب حبیب نے اپنی ماں کو فون کیا۔ آنے خوشی و تشکر سے بے حال تھی۔ جب طیب حبیب نے چاہا کہ وہ تینوں اب اس کے پاس ایران آ جائیں تو آنے بخوشی راضی ہو گئی۔ اب عائشہ کی باری تھی۔ آنے نے اپنے اور جہان نے اپنے طور پر اس کو ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ وہ صبر شکر والی لڑکی تھی اور وہ جانتا تھا کہ وہ سمجھ چکی ہے کہ وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جب مصنوعی رشتے کی ڈور ٹوٹ جائے گی، عبد الرحمن ان کی زندگیوں سے نکل جائے گا اور وہ ایک دفعہ پھر ایک فیملی کی طرح رہیں گے۔ عائشہ نے صبر کر لیا۔ ساری اذیت کو دل ہی دل میں دبا کر وہ روانگی کے لیے پیکنگ کرنے لگی۔ بہارے کے رونے اور عائشہ کی چپ نے اسے اندر ہی اندر بہت ڈسٹرب کیا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کا کانٹیکٹ طیب حبیب ادھر نہیں رہ سکتا تھا۔ عائشہ اور بہارے کو عبد الرحمن کو بھلانے میں ایک عرصہ لگے گا۔ اس کے بعد وہ ساری زندگی کسی اجنبی پہ اعتبار نہیں کر سکیں گی۔ وہ اپنے اندر کی بہت سی تلخی ان کی زندگیوں میں چھوڑ کر جا رہا تھا، مگر وہ کیا کرتا؟ یہی اس کی جاب تھی۔ ممی کو ابھی ترکی سے جانے میں چند دن تھے، مگر اس کا کام ختم تھا سو وہ جرمنی چلا گیا۔ جس روز اس کی سرجری متوقع تھی اس صبح اس نے حیا کو فون کیا۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ بیمار ہے، اس کی سرجری ہے، وہ اس کے لیے دعا کرے، مگر وہ کسی اور ہی موڈ میں تھی۔ اسے زیادہ فکر فلیش ڈرائیو کے پاسورڈ کی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا جی چاہا کہ وہ اسے بتا دے کہ پاسورڈ ہی ہے، دنیا کا آسان ترین پاسورڈ۔ وہ ویڈیو کھلتے ہی اسے کال بیک کرے گی۔ وہ آج ہی آپریشن ٹیبل پہ جانے سے قبل اس کی آواز سن لے گا، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ اپنی کہہ کر اس نے بہت خشک لہجے میں تمام تعلقات منقطع کرنے کا پسماندہ سنایا اور فون رکھ دیا۔ بہت ہی اضطراری کیفیت میں جہان نے پھر سے اس کا نمبر ڈائل کیا، مگر اب وہ فون اٹھانے سے بھی انکاری تھی۔ وہ جہان سے بھی بدظن تھی اور وہ اپنے نمبر سے کال کر کے کسی لمبی چوڑی صفائی کے موڈ میں نہ تھا، سو بددلی سے اس نے فون ایک طرف ڈال دیا۔ آپریشن سے قبل ڈاکٹر نے آخری دفعہ اس سے پوچھا تھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم آپریٹ کروانا چاہتے ہو؟ وہ اس وقت آپریشن ٹیبل پہ لیٹا تھا، ہسپتال کے سبز گاؤن میں ملبوس۔ اس کا چہرہ بھی پسماندہ لگ رہا تھا۔ آخری دفعہ اس نے آپریشن تھیٹر کی چھت، لائٹس اور تیار ہوتے ڈاکٹرز اور سٹاف کو دیکھا اور سر ہلا دیا۔ وہ اپنے رسک پہ سرجری کروا رہا تھا، سارے سود و ضیاع اس کے کھاتے میں ہی لکھے جانے تھے۔ جب اینستھیزیا دینے ایک ڈاکٹر اس کے قریب آیا تو اس کا جی چاہا کہ وہ انہیں روک دے۔ وہ سرجری نہیں چاہتا تھا، وہ اندھا نہیں ہونا چاہتا تھا، وہ اپاہج نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر الفاظ نے جیسے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ چہرے پہ ماسک لگتے وقت اس کا سارا جسم سن پڑ گیا۔ آنکھیں بند ہو گئی۔ ہر طرف اندھیرا تھا، جیسے سیاہ مخمل کا کوئی پردہ ہو، جیسے بنا تاروں کے رات کا آسمان ہو۔ کتنے گھنٹے گزرے، کتنے پہر بیتے، وہ نہیں جانتا تھا۔ جب حسیات لوٹی تو پلکوں سے ڈھیر سارا بوجھ اترا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ وہ ہسپتال کے لباس ہی میں تھا، مگر کمرہ مختلف تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائی، دھندلا منظر واضح ہوا۔ وہ اب دیکھ سکتا تھا۔ کیا آپریشن کامیاب ہوا تھا؟ سسٹر اسے جاگتے دیکھ کر فوراً باہر چلی گئی۔ اس کی واپسی اس کے سرجن کے ساتھ ہوئی۔ ہو گیا؟ اس نے ڈاکٹر کو دیکھ کر لبوں کو ذرا سی جنبش دی۔ نہیں، ہم نے آپریٹ نہیں کیا۔ ڈاکٹر اس کے قریب آئے اور بتانے لگے، تم بے ہوشی کے دوران بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں جانے دیں، تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہے۔ اس کے بعد میں یہ آپریشن نہیں کر سکتا تھا۔ رسک فیکٹر تم جانتے ہو۔ اوہ، ایک تھکی ہوئی سانس لبوں سے خارج کر کے اس نے آنکھیں موند دیں۔ تم کچھ وقت لے لو، خود کو ذہنی طور پہ تیار کر لو، پھر ہم تمہاری سرجری کریں گے۔
آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اسپتال سے چھٹی ملنے پہ وہ اپنے ہوٹل واپس چلا آیا۔ ڈاکٹر ٹھیک کہتا تھا، اسے یہ خطرہ مول لینے سے قبل خود کو مکمل طور پہ راضی کرنا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے اس نے اپنا ترکی والا نمبر آن کیا اور ایک ایک کر کے وائس میسیج سننے لگا جو فون بند ہونے پہ کالرز نے ریکارڈ کروائے تھے۔ چوتھا میسیج ممی کا تھا۔ جہان، کیا تم شہر میں ہو؟ تمہارے ابا کی طبیعت بگڑ گئی ہے، میں انہیں ہسپتال لے کر جا رہی ہوں۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور جلدی سے اگلا میسیج کھولا۔ جہان، تمہارے ابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اسے لگا کسی تیز رفتار ٹرک نے اسے کچل دیا ہے۔ وہ بالکل سن سا رہ گیا۔ ممی کے میسیجز یک کے بعد دیگر فون پہ چل رہے تھے۔ میں باڈی لے کر پاکستان جا رہی ہوں، تم جہاں بھی ہو کوشش کرنا جنازے پہ پہنچ جاؤ۔ الفاظ تھے یا چابک، اس کی ماں کو اس کی ضرورت تھی۔ وہ کتنی اکیلی ہوگی، وہ کتنی دکھی ہوں گی، سب بے حساب تھا۔ وہ مشکل وقت میں ان کے پاس نہیں پہنچ سکا، وہ مشکل وقت میں کبھی ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ ابا چلے گئے اور وہ ان کا آخری چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا۔ زندگی بھی بعض دفعہ ہماری مرضی سے زیادہ قربانیاں مانگ لیتی ہے۔ جلد از جلد پاکستان پہنچنا ممکن نہ تھا۔ اس کی آزادی کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں تھی۔ اجازت، پروٹوکول، احتیاط، اور وہ ابا کے جنازے کے تیسرے دن اسلام آباد پہنچ سکا۔ اگر وہ ڈی ایکٹیویٹ نہ ہوتا تو شاید تب بھی نہ پہنچ سکتا۔ جب حیا کی دوست کی ڈیتھ ہوئی تھی تب حالات فرق تھے، اب حالات دوسرے تھے۔ اس رات جب وہ ایئرپورٹ پہنچا تو سب سے پہلے اس نے حیا کو کال کی۔ وہ اس کے گھر کا راستہ جانتا تھا مگر اس کو پہلے قبرستان جانا تھا۔ وہ پچھلی 3-4 راتوں سے مسلسل حالت سفر میں تھا اور بامشکل سو پایا تھا۔ سر درد بھی ویسا ہی تھا۔ اس کو اپنے باپ دادا سے ملے بغیر سکون نہیں مل سکتا تھا۔ حیا خاموش سی تھی، اس کی خفگی، گریز، سنجیدگی وہ سب سمجھ رہا تھا۔ اپنے باپ اور دادا کی قبروں کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھے اس نے بہت سے بیتے لمحوں کو یاد کرنا چاہا۔ تلخ باتیں، کڑوے لمحے، ادھوری یادیں، پورے دکھ۔ وہ گھر آئے تو حیا نے اسے اس کا کمرہ دکھایا۔ وہ جوتوں سمیت بستر پہ اس ارادے سے لیٹا کہ ابھی چائے پیے گا، پھر ممی کے اٹھنے کا انتظار کرے گا۔ وہ فجر پہ اٹھیں گی تو وہ ان سے مل لے گا، لیکن تھکاوٹ اور سر درد کی وجہ سے اس کی وہیں آنکھ لگ گئی۔ جب وہ جاگا تو دوپہر ہو چکی تھی۔ سائڈ ٹیبل پہ چائے کی پیالی پڑی تھی۔ حیا اس کے لیے فوراً چائے لے آئی تھی۔ اس کا مطلب تھا اس کی خفگی اتنی نہیں تھی کہ وہ اسے دور نہ کر سکے۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو فرقان ماموں سمیت سب نیچے بیٹھے تھے۔ حیا وہاں نہیں تھی، وہ اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ پہ گئی تھی۔ حیا اور اس کے شوق۔ فرقان ماموں اور سائمہ ممانی اسے باتوں باتوں میں کافی سنا گئے۔ ان کے نزدیک اس کا رویہ قابل مذمت تھا۔ بیٹا باپ کے جنازے پہ نہ پہنچ سکے، ایسی بھی کیا مصروفیت۔ وہ خاموش رہا۔ رات کھانے پہ فاطمہ ممانی نے اس کا پروگرام پوچھ کر بہت اپنائیت سے کہا تھا، الگ اپارٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے، یہیں گھر ہے سبین کا۔ وہ کتنے ہی دن بعد پہلی دفعہ مسکرایا۔ وقت کیسے بدلتا ہے، لوگ کیسے بدلتے ہیں، رشتے کیسے بدلتے ہیں۔ فاطمہ مامی کی خواہش بھی بجا تھی مگر اسے لگتا تھا کہ اس کے نصیب میں پاکستان میں رہنا لکھا ہی نہیں ہے۔ ہاں شاید جب وہ ترکی کے لیے نکارہ ہو جائے تو کچھ عرصہ یہاں رہ جائے، لیکن اپنے پلانز وہ ان لوگوں سے ابھی شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حیا اسے ویسی ہی کھچی کھچی سی رہتی تھی، کبھی شاپنگ کے بہانے، کبھی کسی اور کام کے لیے۔ وہ اس کو ساتھ لے جاتا، اس سے ہلکے پھلکے انداز میں بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ ریزرو ہی رہتی۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتی ہے، مگر وہ خاموش تھی۔ ہاں جب بھی وہ اسے دیکھ رہا ہوتا وہ محسوس کر کے چونکتی اور فوراً اس کی طرف دیکھتی، مگر اس کے چونکنے اور گردن موڑنے تک وہ نگاہوں کا زاویہ بدل چکا ہوتا۔ بالآخر فرقان ماموں کی بیٹی کی منگنی کی رات اس نے حیا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کافی بنا کر اس کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ حیا نے وہیں موتیوں والے ایئر رنگز پہن رکھے تھے جن کی وجہ سے عائشہ بہت ہرٹ ہوئی تھی۔ وہ دونوں چھت پہ جھولے پہ جا بیٹھے تو اس نے طیب حبیب کا ذکر چھیڑا کہ وہ اسے کیسے جانتی ہے۔ عبد الرحمن پاشا، امت اللہ حبیب پاشا کا بیٹا۔ حیا کی بات پہ وہ چونکا۔ عبد الرحمن، اوہ وہ غلط سمجھی تھی۔ اس نے طیب حبیب کو تصویروں کو عبد الرحمن سمجھا تھا۔ وہ تو تصاویر ہی نہیں بنواتا تھا، صرف ایک تصویر تھی بہارے کے پاس اس کی، وگرنہ گھر میں تو ساری تصاویر طیب حبیب کی تھیں۔ جواب میں وہ اسے پوری روداد سنائے گی۔ وہ بالکل خاموشی سے سنے گیا۔ وہ سب پہلے سے جانتا تھا، سو کیا تبصرہ کرتا۔ صرف ایک بات نہیں تھی، حیا نے پاشا بے پر کافی الٹی تھی۔ ویری گڈ، پاشا بے نے یہ بات نہیں بتائی تھی، مگر وہ اپنی بیوی کی خداداد صلاحیتوں کو کیسے بھول گیا۔ حیا نے ابھی تک وہ USB نہیں کھولی تھی، سو وہ چند آدھی سچی اور آدھی فرضی وضاحتوں سے اس کو وقتی طور پر مطمئن کر کے بات ختم کر گیا۔ اصل بات یہ تھی کہ ان کے درمیان اعتماد کا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ حیا نے اپنی طرف کی ساری کہانی سنا ڈالی تھی۔
وہ بھی اپنی کتھا سنا چکا تھا، مگر حیا نے ابھی وہ سنی نہیں تھی۔ سلیمان ماموں کو جانے کس بات پر روحیل پر شک پڑ گیا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا مگر وہ دامن بچا گیا۔ اسے اپنی ڈیل نبھانی تھی مگر ماموں کو علم ہو ہی گیا۔ ان کی روحیل سے اچھی خاصی بحث ہوئی اور پھر وہ ایک دم ڈھہ سے گئے۔ فاطمہ ممانی اور حیا پہ وہ دن بہت بھاری تھے۔ وہ دونوں دکھ سے نڈھال تھی۔ کیا ہوا جو سلیمان ماموں ان کے برے دنوں میں ان کے ساتھ نہیں تھے؟ وہ اور ممی تو ان کا ساتھ دے سکتے تھے نا۔ وہ جانتا تھا جب باپ نکارا ہو جاتا ہے تو رشتہ دار بدل جاتے ہیں۔ اس نے حیا کو اپنے رشتہ داروں سے ہوشیار رہنے کو کہا اور پھر حالات ایسے بنتے گئے کہ حیا نے اپنے ابا کے آفس جانا شروع کر دیا۔ اس نے جہان سے مدد مانگی مگر وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اسے چند دن میں واپس ترکی چلے جانا تھا، اس لیے بہتر تھا کہ وہ خود کو اپنی بیوی کی بیساکھی نہ بنائے۔ آج کل اس نے حیا سے اس کی گاڑی لے رکھی تھی۔ اسے اپنے کاموں کے لیے جانا ہوتا تھا، سو اسے یہ کار اتھیانی ہی تھی اور حیا کو اریٹیٹ کرنا دنیا کا سب سے آسان کام تھا۔ وہ اس کی ڈکٹیشن سے اتنا تنگ پڑی کہ کار کی چابی خود اس کے حوالے کر دی۔ اس رات جب وہ واپس گھر پہنچا تو دیکھا وہ سیڑھیوں پہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ قریب پہنچنے پہ حیا کی گاڑی میں اس نے دیکھا وہ رو رہی تھی۔ وہ ایک دم بہت پریشان ہو گیا، شاید اس نے ویڈیو کھول لی ہو اور وہ اب اس سے ناراض ہو۔ وہ کچھ بھی بتائے بنا اندر بھاگ گئی۔ اس نے فوراً ممی کو جا لیا۔ ان کی زبانی معلوم ہوا کہ فرقان ماموں نے وہی کیا تھا جو وہ ہمیشہ کرتے تھے۔ اسے بہت دکھ ہوا، سوچا کہ صبح حیا سے بات کرے گا، مگر صبح وہ جلدی آفس چلی گئی، سو دوپہر میں اس نے حیا کو لنچ پہ بلایا۔ اسے اپنی بیوی کو کچھ خاص بتانا تھا۔ جب وہ بتا چکا تو کھانا آ گیا۔ وہ نقاب کے اندر سے بہت اعتماد اور سکون سے کھا رہی تھی۔ پھر ایک دم وہ بولی، تمہیں اچھا لگتا ہے میرا یوں نقاب لینا؟ وہ بے اختیار چونکا اور پھر اس نے تائید تو کر دی مگر وہ الجھ گیا تھا۔ کیا وہ نقاب اس کے لیے کرتی تھی؟ وہی شک کرنے کی پرانی عادت۔ وہ واقعتاً قدرے بے یقین ہو گیا تھا، پھر بھی اس نے سوچا کہ جانے سے قبل حیا سے اس بارے میں ضرور بات کرے گا۔ جس دن اس کے نانا کی برسی تھی اس شام فاطمہ ممانی نے اسے لاؤنج میں روک لیا۔ وہ ذرا جلدی میں تھا مگر اتنا بھی نہیں کہ ان کی بات نہ سنتا۔ ابھی اس کی فلائٹ میں وقت تھا۔ ممی کو اس نے صبح ہی بتا دیا تھا اور حیا کو وہ بتا دے گا اگر ملاقات ہوئی تو، ورنہ ممی بتا دیں گی۔ کیا تم حیا کو سمجھا نہیں سکتے؟ فاطمہ ممانی بہت مان سے اس کو کہہ رہی تھی کہ وہ حیا کو سمجھائے تاکہ وہ اپنی ضد چھوڑ دے۔ وہ تحمل سے سنتا گیا۔ حیا آ گئی تو ممانی چلی گئی۔ دونوں کے درمیان ذرا تناؤ تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ کچھ سوچ کر حیا کے پاس آیا۔ اس وقت باہر بہت زور کی بارش ہو رہی تھی۔ اس برستی بارش کے دوران اس نے حیا سے جاننا چاہا آیا کہ وہ اس کے لیے اپنا نقاب چھوڑ سکتی ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایسا چاہتا ہے، بس یہی کہا کہ اگر وہ ایسا کہے، مگر چند ہی لمحوں میں اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اس کے لیے یہ سب نہیں کر رہی۔ اسے جہان کی مورل سپورٹ بھی درکار نہیں تھی۔ اس نے خود کو بہت مضبوط کر لیا تھا۔ اسے مزید کیا پرکھنا، کوئی وضاحت، کوئی امید، کچھ بھی تھمائے بغیر وہ وہاں سے چلا آیا۔ اسے جانا تھا، اس کا کام اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہاں سے اسے پہلے استنبول جانا تھا۔ اگر وہاں کچھ کرنے کو نہ رہ گیا تو وہ وہیں چلا جائے گا جہاں کے بارے میں چند روز قبل وہ حیا کو بتا چکا تھا۔ وہ اس پاک سپاہی کی طرح کسی گمنام قبر میں دفن ہونا نہیں چاہتا تھا۔ اگر وہ واپس نہیں آتا تو کم از کم اس کی بیوی کو اتنا تو معلوم ہو کہ اس کی قبر کہاں ڈھونڈنی ہے۔ ایک زوردار ٹکر نے اسے سڑک کے دوسری طرف لڑکھا دیا۔ ولید کی گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی۔ وہ اوندھے منہ نیچے گری تھی۔ دایاں گھٹنا دایاں پاؤں زور سے سیڑھیوں سے ٹکرایا تھا۔ وہ شاید سیڑھیوں پہ جا گری تھی۔ پورا دماغ جیسے لمحے بھر کو شل سا ہو گیا تھا۔ امی! وہ در سے کراہی، ہونٹ اور تھوڑی پہ جلن سی محسوس ہو رہی تھی۔ بدقت اس نے سیدھا ہونا چاہا، ساتھ ہی نقاب کھینچ کر اتارا۔ ہونٹ پھٹ گیا تھا اور اس میں سے خون نکل رہا تھا۔ حیا باجی! کوئی دور سے اسے پکار رہا تھا۔ اپنا دکھتا سر سہلاتے ہوئے وہ بامشکل اٹھ بیٹھی۔ ولید نے اسے گاڑی تلے دے دیا تھا کیا؟ مگر وہ ٹکر کھا کر ایک طرف گر گئی سو بچ رہی۔ اسے کندھے پہ شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ کسی نے شاید اسے کندھے سے پکڑ کر دائیں جانب دھکا دیا تھا۔ دھیرے دھیرے بیدار ہوتے حواسوں کے ساتھ اس نے گردن موڑی۔ ظفر دور سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ ولید کی گاڑی کہیں بھی نہیں تھی۔ پارکنگ ایریا میں اندھیرا چھا رہا تھا۔ تب اس کی نگاہ روش پہ پڑی جہاں سے ولید کی گاڑی گزری تھی۔ صرف ایک لمحہ لگا سا اس کے دماغ کو سامنے نظر آتے منظر کو سمجھنے میں، اور دوسرے ہی پل جیسے اس کی ساری توانائی واپس آ گئی۔ وہ بدحواس سی ہو کر اٹھی۔ تایا ابا! وہ قدرے لنگڑا کر چلتی ہوئی ان تک پہنچی۔ وہ زمین پر گرے ہوئے تھے۔ ان کو چوٹ کس طرح سے لگی تھی وہ نہیں جانتی تھی، مگر ان کا سر پھٹ گیا تھا اور پیشانی سے سرخ خون ابل رہا تھا اور وہ نیم و آنکھوں سے کرا رہے تھے۔ تایا ابا! تایا ابا! وہ وحشت سے انہیں جھنجھوڑنے لگی۔ ظفر دوڑتے قدموں کے ساتھ اس تک آیا تھا۔
बड़े साहब, या अल्लाह, वो आपको पुकार रहे थे, आप सुन नहीं रही थी। उसने परेशानी से हिया को देखा, फिर गड़बड़ाकर चेहरा नीचे कर लिया। इनको गाड़ी से टक्कर लगी है ज़फ़र। ओह खुदाया, वो मुझे बचाते बचाते। शिद्दत जज्बात से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। अपने हाथ उसने ताया अब्बा के माथे से उबलते खून पे रखे तो लम्हों में हाथ सुर्ख गीले हो गए। ताया बंद होती आंखों से नकाहत से सांस ले रहे थे। वो आपको आवाज़ दे रहे थे, आप आगे से नहीं हटी तो वो। ज़फ़र उसे पेश आने वाला वाक़या बता रहे थे, मगर इस वक्त ये सब गैर ज़रूरी था। बामुश्किल उसने हवास मुज्तमा करके सोचना चाहा कि सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए। इनका खून बह रहा है, फर्स्ट एड बॉक्स भी नहीं है, क्या करूं? उसने परेशानी से कहते हुए इधर उधर देखा। ज़फ़र उससे भी ज़्यादा बदहवास लग रहा था। ऑफिस बिल्डिंग भी बंद हो गई थी, ना होती तब भी ये जगह ऑफिस बिल्डिंग की पुश्त पे थी। आसपास कोई नहीं था जिसे मदद के लिए बुला पाती। जाओ देखो, गाड़ी में कोई कपड़ा है तो ले आओ, पहले इनका खून रोकना है, फिर अस्पताल ले चलते हैं। पता नहीं जी, आपकी गाड़ी है, किधर रखा होगा आपने। वो देखकर वापस आया और शदीद बदहवासी के आलम में भी अपने पाँव को देखते हुए बताया, ओ खुदाया, मैं क्या करूं? उसने गर्दन इधर उधर घुमाई। उसका स्याह पर्स सीढ़ियों के करीब गिरा पड़ा था। ज़फ़र, उसने पुकारा, मगर वो नीचे देखता रहा। ज़फ़र, मेरी बात सुनो, वो दबी दबी चिल्लाई। पहले तुसी मुंह ते ढको, वो हकलाया था। उफ हो, मेरी बात सुनो, जाओ मेरा पर्स उठा कर लाओ। कहने के साथ ही ज़फ़र उठा और भागकर उसका पर्स ले आया। पर्स में ऐसा कुछ भी ना था। ताया की सांस की हल्की होती आवाज़ें वैसी ही सुनाई दे रही थी। खुदाया, वो क्या करे? ज़ख़म शायद बहुत बड़ा ना था, मगर बुढ़ापे को पहुँचती उम्र में यूँ गिरना बहुत तशवीशनाक था। ताया अब्बा, आंखें खोलिए, हम आपको अस्पताल लेकर जा रहे हैं, मगर प्लीज़ आंखें खोलिए। ताया फुरकान ने ज़रा की ज़रा आंखें खोली और सर के इस्बात से बताना चाहा कि वो ठीक है, फिर आंखें बंद कर दी। वो उनका उबलता खून कैसे रोके? अबाया करने वाली लड़कियों की अक्सरियत की तरह वो भी अबाया के नीचे दुपट्टा नहीं लेती थी। सो कुछ भी नहीं था कि ताया के ज़ख़म पे रखती, मगर नहीं। उसने तेज़ी से ताया के माथे से हाथ हटा अपना स्टूल की पिन खींची और उसे सर से उतारा। कैचर में जकड़े बालों का जूड़ा ढीला होकर गर्दन की पुष्ट पे आ गिरा। चेहरे के गिर से लिट्टे निकलकर अतराफ में झूलने लगी। ताया ने नीमवा आंखों से उसे देखा। उसने स्याह कपड़े को जल्दी जल्दी गोल मोल करके उनके माथे के ज़ख़म पर दबा कर रखा। ताया ने कर्ब से आंखें बंद कर ली। ज़फ़र, गाड़ी इधर ले आओ, इनको जल्दी से अस्पताल ले चलते हैं। उसने एक हाथ से ताया के ज़ख़म को कपड़े से दबाए, सर उठाकर ज़फ़र को देखा। वो हक्का बक्का सा उसे देख रहा था। ज़फ़र, गाड़ी इधर लेकर आओ, वो गुस्से से ज़ोर से चिल्लाई। वो स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ा हुआ और गाड़ी की तरफ भागा। चंद ही लम्हों बाद वो दोनों ताया को सहारा देकर गाड़ी में डाल रहे थे। फ़रूख कहाँ है? क्या वो घर पे था? कार में बैठते हुए उसे ताया के दूसरे नंबर के बेटे का ख्याल आया, जो हाउस जॉब कर रहा था। नहीं जी, फ़रूख भाई की आज कॉल थी, वो अस्पताल में है। ज़फ़र ने कार स्टार्ट करते हुए बेचैनी से उसे बैक व्यू मिरर में से देखा। ठीक है, अस्पताल ले चलो, जल्दी करो। वो पिछली सीट पे ताया के साथ बैठी अभी तक उनके ज़ख़म को स्याह कपड़ों से दबाए हुए थी। मगर बाजी, आप ऐसे कैसे जाएंगी? ज़फ़र को ताया से ज़्यादा उसकी फ़िक्र थी। उफ हो, जो कहा है वो करो, तेज़ चलाओ गाड़ी। ज़फ़र चुप कर गया, मगर वो बेहद गैर आरामदेह था। चंद मिनट बाद उसने कार घर के गेट के सामने रोकी। हिया ने चौंक कर उसे देखा। घर अस्पताल के रास्ते में ही था, मगर उन्हें वहाँ रुकना नहीं था। 1 मिनट बाजी में आया। ज़फ़र, वो अचंभे से आवाज़ें देती रह गई, मगर वो गेट के अंदर जा चुका था। पूरा मिनट भी नहीं गुजरा था जब वो दौड़ता हुआ वापस आया। ड्राइविंग सीट पे बैठा, दरवाज़ा बंद किया, एक दुपट्टा उसकी तरफ उछाला और कार स्टार्ट कर दी। ओह ज़फ़र, उसने जैसे थक कर नफ़ी में सर हिलाया, फिर तयशुदा सफ़ेद दुपट्टा खोला और लपेट कर सर पे ले लिया। वो साइमा ताई का दुपट्टा था, वो पहचानती थी। ताया नीमवा आंखों से उसे ही देख रहे थे। इतना वक्त दुपट्टा लाने में ज़ाया कर दिया तुमने। खैर थी ज़फ़र, मैं ऐसे ही चली जाती। जवाब में ज़फ़र ने हौले से सर झटका। 2 ख़ानदानों में वक़्त डालकर अब हयाबाजी कहती हैं कि मैं ऐसे ही चली जाती। ज़ेरे लब वो खफकी से बुड़बड़ाया था। उसे एकदम ज़ोर से हंसी आई, मगर वो बामुश्किल दबा गई। इस बदतमीज़ ज़फ़र को तो वो बाद में पूछेगी। फ़रूख अस्पताल में ही था। ताया को फौरी तौर पर दाखिल कर लिया गया। उन्हें कार से टक्कर नहीं लगी थी, बस उसे आगे धकेलते हुए वो खुद तवाज़ुन बरकरार न रख पाए थे। मामूर आदमी के लिए गिरना ही बहुत तकलीफ़ दे होता है, मगर फ़रूख का कहना था कि इतनी तशवीश की कोई बात नहीं, मामूली चोटें हैं, ठीक हो जाएंगे। एक तो पता नहीं है इन डॉक्टर्स को इतने बड़े पैमाने पे चीर फाड़ करने के बाद भी अच्छे खासे ज़ख़म भी मामूली क्यों लगते हैं। घर फ़ोन मत करना, अभी सब खामखा परेशान हो जाएंगे। वैसे भी टांका लगवा कर उनको घर लेकर जाएंगे, और तुम्हें तो चोट नहीं आई। फ़रूख उसे ताया अब्बा की हालत के बारे में बताने के बाद मुड़ने लगा तो एकदम जैसे उसे ख्याल आया,
نہیں میں ٹھیک ہوں، تھینک یو۔ اس نے نہیں بتایا کہ اس کا دایاں گھٹنا اور پاؤں دکھ رہا ہے۔ وہ جہان سکندر کی بیوی تھی، اتنے معمولی زخموں کو لے کر کیوں پریشان ہوتی؟ جہان پتہ نہیں وہ کہاں تھا، اس نے کب بتایا کہ وہ کدھر جا رہا ہے؟ اس کا ذہن پھر اس نہج پہ بھٹکنے لگا۔ تبھی فاروق نے کہا، تم ظفر کے ساتھ گھر چلی جاؤ، ابا خیریت سے ہیں؟ اس نے شائستگی سے پیشکش کی۔ ایک زمانے میں وہ سائمہ تائی کے بقول اس کو پسند کرتا تھا، مگر جب سے وہ ترکی سے آئی تھی اس کے پردے کے باعث وہ محتاط ہو گیا تھا۔ میں تایا کو یہاں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ میں تم لوگوں کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ فاروق گہری سانس لے کر آگے بڑھ گیا۔ ابا کو اس نے وہیں سے کال کر کے اطلاع کر دی تھی، یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ابھی کسی کو مت بتائیں۔ ذیشان انکل ابا کے ساتھ گھر پہ ہی تھے۔ انہوں نے ابا کو بتایا تھا کہ حیا صبح ان کے آفس آئی تھی مگر جلدی واپس چلی گئی تھی۔ اس نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ کیا وہ آج کا ہی دن تھا؟ یوں لگتا تھا اس بات کو صدیاں بیت گئی۔ او ابا، ان سے معذرت کر لیں، مجھے کچھ کام یاد آ گیا تھا۔ پھر اس نے ان دونوں کو ولید کے متعلق بتایا۔ وہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی، اقدام قتل تھا اور زد میں تایا فرقان اصغر بھی آئے تھے۔ ابا کا غم و غصے سے برا حال تھا۔ اس نے انہیں خود آنے اور گھر میں کسی کو نہ بھی بتانے سے منع کر دیا کہ وہ لوگ بس واپس آ ہی رہے تھے۔ رات ابھی زیادہ گہری نہیں ہوئی تھی جب وہ فاروق اور ظفر کے ساتھ تایا ابا کو لے کر گھر پہنچے۔ تایا چل سکتے تھے مگر سہارا لے کر۔ ایک طرف سے فاروق نے ان کو سہارا دے رکھا تھا اور دوسری طرف سے حیا نے ان کا بازو تھام رکھا تھا۔ گھر کے داخلی دروازے پہ وہ بے اختیار رکی۔ ایک دم سے اسے بہت کچھ یاد آیا تھا۔ وہ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ چلو حیا، میں زیادہ کھڑا نہیں رہ سکتا، تایا نے نکاہت بھری آواز میں اسے اکتا کر ڈانٹا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت سا پانی جمع ہونے لگا تھا۔ بمشکل جی کہہ کر وہ ان کے ہمراہ چوکھٹ کے اندر آئی۔ لاؤنج میں بیٹھے تمام افراد چونک کر کھڑے ہوئے۔ اس نے سیاہ عبایا پہ سفید ستاروں والے دوپٹے سے ترچھا نقاب لے رکھا تھا۔ ایک وہ رات تھی جب اسی جگہ سے تایا نے اسے سب کے سامنے بے عزت کر کے نکالا تھا، اور ایک آج کی رات تھی جب وہ اس حالت میں اس گھر میں داخل ہوئی تھی کہ اس کا ہاتھ تایا نے پکڑ رکھا تھا۔ تایا کا بیٹا ان کے ساتھ تھا اور اس نے جس دوپٹے سے نقاب کر رکھا تھا وہ سائمہ تائی کا تھا۔ کیا ہوا؟ فاروق، حیا، سائمہ تائی، ارم، سونیا بھابھی سب پریشانی سے دوڑے چلے آئے۔ فاروق سب کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ وہ بس خاموشی سے تایا کو سہارا دے کر ان کے کمرے تک لانے میں مدد کر رہی تھی۔ تایا ابا نے بیڈ پر لیٹنے تک اس کا ہاتھ تھامے رکھا تھا۔ سارے گھر والے پریشان اور متاثر سے ان کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ تایا لیٹ گئے تو اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ علیحدہ کیا اور ان کا تکیہ درست کیا۔ تب انہوں نے پوچھا، کیسے ہوا یہ سب؟ سائمہ تائی پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ ولید لغاری نے ہمیں گاڑی سے ٹکر ماری تھی، اور وہ بھی جان بوجھ کر۔ کون ولید لغاری؟ ارم ذرا حیرت سے چونکی۔ کمپنی میں ہمارا شیئر ہولڈر ہے، عمیر لغاری کا بیٹا۔ تایا کی گردن تلے تکیے رکھتے ہوئے وہ سب کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ چونکہ وہ اس کمرے میں تھی اس لیے فاروق خود ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ حیا، پانی۔ سب کو چھوڑ کر انہوں نے اسے مخاطب کیا۔ وہ تیزی سے باہر نکلی، کچن میں آ کر پہلے خود پانی پیا، پھر ان کے لیے پانی لے آئی۔ بیٹا، تمہاری شال؟ انہوں نے گلاس لیتے ہوئے نکاہت زدہ لہجے میں یک لفظی استفسار کیا۔ شال سے مراد اس کی اسٹول تھی۔ اس نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ میں نے رکھ لی تایا ابا، استعمال کے لیے نئی اسٹول لے لوں گی، مگر اسے اپنے پاس رکھوں گی۔ پھر وہ نم آنکھوں سے مسکرائی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر وہیں ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، میں اس اسٹول کو کبھی نہیں دھوؤں گی تایا ابا، اس میں بہت کچھ ہے جو میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ تایا ابا نے ہلکے سے مسکرا کر سر کو اس بات میں ذرا سی جنبش دی اور آنکھیں موند لی۔ سائمہ تائی حق دق ان کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جو حیا نے دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ ان کی شاید سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے، اور خود حیا شاید ساری زندگی اس لمحے کی، اس قیمتی لمحے کی وضاحت کسی کو نہیں دے سکتی تھی، جو خاموشی سے آیا اور تھوڑے سے خون کا اخراج لے کر اسے اس کا سب کچھ لوٹا گیا، خون جو واقعی پانی سے گاڑھا ہوتا ہے۔ تایا سو گئے تھے۔ پھپھو سلیمان صاحب اور فاطمہ تائی ابھی وہیں بیٹھی تھی۔ ان سب کو ظفر فوراً بلا لایا تھا۔ سائمہ تائی، داور بھائی، سونیا، بلکہ پورا گھر ہی جاگ رہا تھا۔ سب تایا کے لیے پریشان تھے۔ اور کیا ضرورت تھی شیئر ہولڈرز کو سالانہ ڈیوائڈنگ دینے کی؟ فادر ڈیئرسٹ، ایک تو میں نے بغیر تنخواہ کے اتنے دن کام کیا، اوپر سے ڈانٹ بھی مجھے ہی پڑے گی۔ وہ 2 انگلیوں سے ناک نقاب سے تھوڑی تک اتارتے ہوئے وہ خفگی سے بولی، ڈاٹر ڈیئرسٹ، احسان جتانے سے ضائع ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، رہنے دے ابا۔ اچھا بتائیے، ولید کی FIR کا کیا بنا؟ وہ پولیس کو نہیں مل سکا، اس کا باپ اسے گرفتار نہیں ہونے دے گا۔ بہرحال میں اس کو ایسے جانے نہیں دوں گا۔ ایک دم وہ سنجیدہ نظر آنے لگے تھے۔
لیکن اس وقت میں نے تمہیں کسی اور بات کے لیے بلایا ہے۔ جی کہیے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ابا اپنی بیماری کے باعث بہت سے معاملات سے دور رہے تھے، مگر پھر بھی ان کے کانوں تک بہت کچھ پہنچ گیا تھا یقیناً، اور بالآخر انہوں نے حیا سے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ جہان صاحب واپس کیوں گئے ہیں؟ اسے کام تھا کچھ، آ جائے گا کچھ دن میں واپس۔ سائمہ بھابھی کچھ اور کہہ رہی تھی، وہ سوچتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ حیا نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ سائمہ تائی تو دادی پہ بھی ساری عمر یہی الزام لگاتی رہی تھی کہ وہ ان پہ جادو کرواتی ہیں۔ اگر سائمہ تائی کا جہان کے بارے میں تجزیہ درست مانا جائے تو دادی والا بھی درست مانا جائے۔ وہ بھی حیا تھی، اس نے بھی ہار نہ ماننے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ دیکھو، میں تمہارے اس برقعے وغیرہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے تمہارے اس برقعے وغیرہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اس کی وجہ سے تم نے اپنے تایا ابا اور اماں کو بہت ناراض کیا ہے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم ان کی بات کا احترام کرتی، بڑوں کا حکم ماننا فرض ہوتا ہے۔ وہ کچھ لمحے سوچتی نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، ابا آپ کو ایک بات بتاؤں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر سے فرمایا کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ یوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والد کی بات کا احترام کرتے ہوئے بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ لحظے بھر کو رکی۔ سلیمان صاحب سیٹ سے ٹیک لگائے ایک ہاتھ میں پین گھماتے غور سے اسے سن رہے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ عرصے بعد ایک شخص امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میرا باپ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا ہرگز مت کرنا۔ اس شخص نے جواب میں یہ واقعہ بیان کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ ان کے بیٹے نے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، پھر مجھے ایسا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ابا آپ جانتے ہیں اس پہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کیا کہا؟ کیا؟ وہ بے اختیار بولے۔ حیا ہلکا سا مسکرائی۔ انہوں نے کہا، کیا تمہارا باپ عمر جیسا ہے؟ آفس میں ایک دم خاموشی چھا گئی، صرف گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ تم LLB کی اسٹوڈنٹ ہو، میں بحث میں تم سے جیت نہیں سکتا۔ میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے خلا کے بارے میں کیا سوچا؟ اس کا جیسے کسی نے سانس بند کر دیا، وہ لمحے بھر کو شل سی رہ گئی۔ تمہیں یاد ہے میں نے ترکی جانے سے قبل بھی تم سے ایسی ہی بات کی تھی؟ جی مجھے یاد ہے۔ چند ثانیے بعد وہ بولی تو اس کا لہجہ بے تاثر تھا، اور تب میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ مجھے ترکی جانے دے، اگر وہاں جا کر مجھے لگا کہ وہ لوگ طلاق چاہتے ہیں تو میں اس رشتے کو وہیں ختم کر دوں گی۔ تو پھر ابا ہمارے درمیان یہی ڈیل ہوئی تھی کہ ترکی سے واپسی تک آپ مجھے ٹائم دیں گے، اور اب عرصہ ہوا تم واپس آ چکی ہو۔ میں واپس نہیں آئی، آفیشلی مجھے ابھی ترکی سے واپسی کی کلیئرنس نہیں ملی۔ پرسوں میں استنبول جا رہی ہوں، واپسی پہ ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے، وہ بہت اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ ابا متفق نہیں تھے، مگر پھر بھی جیسے وقتی طور پر خاموش ہو گئے۔ ابا وہ ایک اور بات بھی تھی، ہمت کر کے اس نے کہنا شروع کیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر کلیئرنس کروانے کے بعد میں لندن چلی جاؤں، زیادہ نہیں بس ایک ہفتے کے لیے، میں صرف لندن دیکھنا چاہتی ہوں۔ پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ زیادہ ہی ڈیپینڈنٹ ہوتی جا رہی ہیں، مجھے آپ کو ذرا کھینچ کر رکھنا پڑے گا۔ وہ لمحے بھر میں روایتی ابا بن گئے۔ ابا پلیز، اس کا لہجہ ملتجی ہو گیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کلیئرنس کروا کے سیدھی واپس آئیں گی، جتنا گھومنا ہے استنبول میں گھوم لو، ترکی کے کسی اور شہر جانا ہو تو بے شک چلی جاؤ، مگر اکیلے نہیں، فرینڈس کے گروپ کے ساتھ۔ لندن وغیرہ جانے کی ضرورت نہیں، صرف ایک ہفتے۔ حیا تم نے سن لیا جو میں نے کہا؟ ان کا لہجہ نرم تھا، مگر ابرو اٹھا کر تنبیہ کرتا انداز سخت تھا۔ وہ خفگی سے جی کہہ کر اٹھ گئی۔ وہ آج پھر یونیورسٹی چلی آئی تھی۔ ڈاکٹر ابراہیم سے آج اس نے وقت نہیں لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کو اپنے آفس میں مل گئے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا سر، ہمیں لوگوں کو وقت دینا چاہیے، ان کے بالمقابل بیٹھی وہ آج بہت سکون سے کہہ رہی تھی، اور وہ اسی توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ سامنے اس کے لیے منگوا کر رکھی کافی کی سطح سے دھوئیں کے مرغولے اٹھ کر فضا میں گم ہو رہے تھے۔ ان کے آفس کا خاموش پرسکون ماحول اس کے اعصاب کو ریلیکس کر رہا تھا۔ یقین کریں سر، شروع میں آپ کے حجاب کی جتنی مرضی مخالفت کر لیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اسے قبول کر لیتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ آپ کو اس میں قبول کر لیتے ہیں، چاہے انہیں حجاب تب بھی اتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو جتنا پہلے تھا۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ آہستہ آہستہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔
بالکل، انہوں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا کر تائید کی۔ مگر سر، جب میں اپنے مسئلوں سے گھبرا گئی تو آپ کے پاس آئی، اور تب میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ تو بالصبر انسانوں کو انسانوں سے ہی چاہیے ہوتا ہے۔ آپ نے میری بات کی تائید کی تھی، رائٹ؟ جی۔ پھر وہ پوری توجہ سے سن رہے تھے۔ پھر سر، یہ کہ میری پھپھو کہتی ہیں کہ انسان کو اپنے مسئلے دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرنے چاہیے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ خود کو بے عزت کرتا ہے۔ کیا ایسا ہی ہے سر؟ کیا ہمیں اپنے مسئلے کسی سے نہیں شیئر کرنے چاہیے؟ وہ اپنی کافی کی سطح پہ آئے جھاگ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جس میں مختلف اشکال نظر آ رہی تھی۔ مگر پھر ہم تو بالصبر کیسے کریں گے سر؟ جہان کی طرف کی رداد سن کر اس کے ذہن میں یہ سوال اٹک کر رہ گیا تھا۔ آپ کی پھپھو ٹھیک کہتی ہیں، سوال کرنا یعنی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، بھلے وہ ہمدردی لینے کے لیے ہی نہ ہو، ہر حال میں ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ انسان کو واقعی اپنے مسئلے اپنے تک رکھنے چاہیے۔ دنیا کو اپنی پرابلم سائڈ دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنے مسئلے کا واقعی اشتہار نہیں لگایا کرتے۔ مگر وہ لہجہ بر کو رکے۔ وہ نامحسوس طریقے سے کرسی پہ آگے کو ہوئی۔ اسے اسی مگر کا انتظار تھا۔ مگر انسان پہ ہر وقت ایک سا فیض نہیں رہتا میرے بچے، وقت بدلتا ہے، مسئلے بھی بدلتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان ایسی سچویشن میں گرفتار ہو جاتا ہے جس سے وہ پہلے کبھی گزرا نہیں ہوتا۔ تب اسے چاہیے کہ اپنے مسئلے کا حل کسی سے پوچھ لے۔ انسان کو صرف تب اپنے پرابلم شیئر کرنے چاہیے جب اس کو واقعی اپنے پاس سے اس کا حل نہ ملے۔ کوئی ایسی دوست، ایک ٹیچر یا پھر کوئی اجنبی، کسی ایک بندے کے سامنے اپنے دل کی بھڑاس نکال دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ وہ واقعتاً تو بالصبر کرے، ہاں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس شخص کو کبھی اپنی بیساکھی نہ بنائیں۔ آپ کو ہر کچھ دن بعد کسی کے کندھے پہ رونے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ ہر وقت دوسروں سے تسلی لینے کے بجائے بہتر ہے کہ ہم تسلی دینے والے بنیں۔ تو بالصبر، صبر کی تلقین دینے کا نام ہوتا ہے، ہر وقت لیتے رہنے کا نام نہیں۔ اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اس کی کافی اب ٹھنڈی پڑتی جا رہی تھی، جھاگ کی اشکال چڑھتی جا رہی تھی۔ اسے خوشی تھی کہ آج وہ سر کے پاس پھر سے نئے مسئلے لے کر نہیں آئی تھی۔ میں سمجھ گئی، اور مجھے کچھ اور بھی بتانا تھا آپ کو۔ اسے جیسے اسی پل کچھ یاد آیا۔ آپ نے کہا تھا میں عذاب کی پہیلی میں کچھ مس کر گئی ہوں۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا، پھر مجھے ایک خیال آیا۔ اچھا، اور وہ کیا؟ وہ دلچسپی سے کہتے ذرا آگے کو ہوئے۔ سر، جنگ احزاب کے اختتام ہونے کے بعد بنو قریظہ اپنے قلعوں میں جا چھپے تھے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور ان کو جا لیا۔ اگر بنو قریظہ کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چھوڑا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ ان کو وہ جگہ چھوڑ دینے کا حکم دے دیتے۔ مگر ان کا فیصلہ سعد رضی اللہ عنہ پہ چھوڑا گیا، جو قبیلہ اوس سے تھے۔ انہوں نے بنو قریظہ کا فیصلہ یہود کی اپنی سزاؤں کے مطابق کیا، یعنی کہ تمام مردوں کو غداری کے جرم میں قتل کیا جائے۔ یہ بنی اسرائیل کے ہاں غداری کی سزا تھی۔ کیا میں نے یہی بات مس کر دی کہ آخر میں بنو قریظہ کو ان کے اپنے ہی سزا دیتے ہیں؟ ڈاکٹر ابراہیم مسکرا کر سر جھٹکتے ہوئے آگے کو ہوئے۔ یہ آپ کہاں چلی گئی؟ غزوہ بنو قریظہ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، یہ غزوہ احزاب کے بعد ہوئی تھی۔ یہ غزوہ احزاب کا حصہ نہیں تھی۔ آیت حجاب قرآن کی جس سورہ میں ہے اس کا نام احزاب ہے، بنو قریظہ نہیں۔ آپ کو احزاب کے دائرہ کار میں رہ کر اس کا جواب تلاش کرنا تھا۔ اچھا، پھر آپ مجھے بتا دیں کہ میں کیا مس کر گئی ہوں؟ اس نے خفگی سے پوچھا۔ پتہ نہیں سر، اس کو کیا دکھانا چاہتے تھے؟ حیا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ سورہ احزاب اور حجاب میں مماثلت ہے۔ یہ آپ نے کہا تھا۔ آپ نے اسے پہیلی کہہ کر ایک چیلنج کے طور پہ قبول کیا تھا۔ سو آپ کو یہ پزل خود مکمل کرنا ہے۔ سر، تھوڑی بہت چیٹنگ تو جائز ہوتی ہے۔ ہرگز نہیں۔ اچھا، کچھ کھائیں گی آپ؟ تو میرے پاس ٹرکش کینڈیز بھی نہیں ہیں۔ آج تو میرے پاس ٹرکش کینڈیز بھی نہیں ہیں۔ نہیں سر، بس یہ کافی بہت ہے، پھر میں چلوں گی۔ اگلی دفعہ میں آپ کے پاس اس پہیلی کا آخری ٹکڑا لے کر ہی آؤں گی، وہ ایک عزم سے کہتی اٹھی۔ ڈاکٹر ابراہیم نے مسکرا کر سر کو جنبش دی۔ انہیں جیسے اپنی اس ذہین اسٹوڈنٹ سے اسی بات کی امید تھی۔ یونیورسٹی کے فیمیل کیمپس میں ایک دوسری ٹیچر سے مل کر وہ انٹرنس بلاک سے نکلی تو سامنے ایک طویل روش تھی جس کے اختتام پہ مین گیٹ تھا۔ اس نے گردن جھکا کر ایک نظر اپنے پیروں کو دیکھا جو سیاہ ہیل والی سینڈلز میں مقید تھے۔
ہیل کی اتنی عادت تھی کہ دکھتے پیر کے باوجود اس نے ہیل پہن لی تھی، مگر اب چل چل کر دایاں پاؤں ٹخنے اور ایڑی سے درد کر رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ طویل سڑک عبور کر کے وہ گیٹ سے باہر آئی تو کار سامنے ہی کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے اسے آتے دیکھ کر فوراً پچھلی طرف کا دروازہ کھولا۔ وہ اندر بیٹھی اور دروازہ بند کر دیا۔ ڈرائیور الہی بخش نے فوراً کار سٹارٹ کر دی۔ S10 کا وہ خالی خالی سا علاقہ تھا۔ یونیورسٹی کی حدود سے نکل کر کار اب مین روڈ پر دوڑ رہی تھی۔ اطراف میں دور دور فیکٹریز، عمارتیں یا انسٹیٹیوٹ تھے۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ اچانک الہی بخش نے بریک لگائے۔ وہ جو ٹیک لگائے بیٹھی تھی جھٹکے سے میکانکی طور پہ ذرا آگے کو ہوئی۔ کیا ہوا؟ یہ گاڑی سامنے آ گئی۔ الفاظ الہی بخش کے لبوں پہ ہی تھے کہ حیا نے ونڈ اسکرین کے پار اس منظر کو دیکھا۔ وہ چمکتی ہوئی سیاہ اکاڑ ایک دم سے سامنے آئی تھی، یوں کہ ان کا راستہ بلاک ہو گیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ سے سیاہ سوٹ میں ملبوس شخص نکل کر تیزی سے ان کی جانب آیا تھا۔ حیا یکٹک اس سیاہ اکاڑ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس گاڑی کو پہچانتی تھی۔ اس گاڑی نے تایا فرقان کو ٹکر ماری تھی۔ ولید اس کے دروازے سے چند قدم دور ہی تھا۔ غصے کا ایک ابال اس کے اندر اٹھنے لگا۔ الہی بخش، جلدی سے ابا کو فون کرو اور بتاؤ کہ ولید نے ہمارا راستہ روکا ہے۔ میں تب تک کس سے ذرا بات کر لوں۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ ولید اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، چہرے پہ تیش، آنکھوں میں تنفر۔ اس نے کن اکھیوں سے گاڑی میں بیٹھے الہی بخش کو نمبر ملاتے دیکھا۔ میرا خیال تھا آپ ملک سے فرار ہو چکے ہیں، مگر نہیں، آپ تو یہی ہیں، بہت سکون اور اطمینان سے کہتی وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ خیر، چند دن کا عیش ہے مسٹر لغاری، پھر آپ کے اقدام قتل کے کیس کا سامنا کرنا ہی ہوگا۔ میری بات سنو۔ ایک ہاتھ کار کی چھت پہ رکھے دوسرے ہاتھ کی انگلی سے تنبیہ کرتا وہ بہت تیش کی عالم میں کہہ رہا تھا، تم اس مقدمے میں میرے خلاف ایک لفظ نہیں کہو گی۔ یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا اور تم اپنے بیان میں یہی کہو گی۔ میں بیان دے چکی ہوں اور تم نامزد ملزم ٹھہرائے جا چکے ہو۔ اپنی بکواس اپنے پاس رکھو، جو میں کہہ رہا ہوں تم وہی کرو گی۔ تم یہ مقدمہ فوراً واپس لے رہی ہو، سنا تم نے؟ وہ بلند آواز سے بولا تھا۔ الہی بخش فون کان سے ہٹا کر دوبارہ نمبر ملا رہا تھا، شاید رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اور اگر میں ایسا نہ کروں تو تم کیا کرو گے؟ مجھے دوبارہ اپنی گاڑی کے نیچے دینے کی کوشش کرو گے؟ اس نے استضاعیہ سر جھٹکا۔ ولید چند لمحے لب پینچے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ میرے پاس تمہارے لیے اس سے بہتر حل موجود ہے۔ اچھا، اور وہ کیا؟ وہ اسی کے انداز میں بولی۔ اطراف سے گاڑیاں زن کی آواز کے ساتھ گزر رہی تھی۔ ولید نے گاڑی کی چھت سے ہاتھ ہٹایا، جیب سے اپنا موبائل نکالا، چند بٹن پریس کیے اور پھر اس کی اسکرین حیا کے سامنے کی۔ کیا اس منظر کو دیکھ کر کوئی گھنٹی بجی ہے ذہن میں؟ ایک تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولا تو حیا نے ایک نگاہ اس کے موبائل اسکرین پہ ڈالی، مگر پھر ہٹانا بھول گئی، ادھر ہی جم گئی۔ منجمد، شل، ساکت، شریفوں کا مجرا۔ اس ویڈیو کی جھلک کسی نے کھولتا ہوا پیتل اس کے اوپر ڈال دیا تھا۔ اندر باہر آگ میں لپٹے گولے برسنے لگے تھے، بے یقینی سی بے یقینی۔ نکل گئی نا اکڑ، اب آئی ہو نا اپنی اوقات پہ؟ ولید نے مسکرا کر بات میں سر ہلاتے ہوئے موبائل بند کر کے جیب میں ڈالا۔ نقاب سے جھلکتی اس کی ششدر ساکت آنکھیں ابھی تک وہی منجمد تھی۔ ذرا سوچو میں اس ویڈیو کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں، وہ اب قدرے مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ حیا کا شوق اسے سمجھانے کے لیے کافی تھا کہ تیر عین نشانے پہ لگا ہے۔ اگر میں اسے تمہارے خاندان کے سارے مردوں تک پہنچا دوں تو کیا ہوگا حیا بی بی؟ کبھی سوچا تم نے؟ کیا اب بھی تم میرا نام اس کیس میں لے سکو گی؟ پھر اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ایسی غلطی کبھی نہ کرنا، ورنہ میں تمہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جو آندھی طوفان کی طرح آیا تھا کسی پرسکون فاتح کی طرح پلٹ گیا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ بند کیا، سائیڈ مرر میں دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلایا، سن گلاسز آنکھوں پہ لگائے اور گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا۔ وہ ابھی تک کار کے ساتھ شل سی کھڑی تھی، نقاب کے اندر لب اسی طرح اد کھلے اور آنکھوں کی پتلیاں ساکن تھیں۔ اس کی دل کی دھڑکن ہلکی ہو گئی تھی، جیسے کوئی لٹی پٹی کشتی سمندر کی گہرائی میں ڈوبتی چلی جا رہی ہو، نیچے اور نیچے، گہرائی، پاتال۔ بڑے صاحب فون نہیں اٹھا رہے، اب کیا کرنا ہے میم؟ الہی بخش گاڑی سے باہر نکل کر اس سے پوچھنے لگا۔ اس کا سکتہ ذرا سا ٹوٹا، بے حد خالی خالی نظروں سے اس نے الہی بخش کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا اور پھر بنا کچھ کہے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کا سارا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا، ٹھنڈا اور نیلا، جیسے چاندنی کے مجسمے کو کسی نے زہر دے دیا ہو۔ وہ کب گھر پہنچے، کیسے نیچے اتری، اسے ہوش نہیں تھا۔ بہت چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اندرونی دروازہ کھول کر اس نے لاؤنج میں قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے کوئی کھڑا نظر آیا۔
ब्लू जीन्स, स्याह टी शर्ट, सुनहरी सफ़ेद रंगत, बड़ी बड़ी आंखें। वो हंसते हुए किसी से बात कर रहा था। आहट पे पड़कर हेया को देखा, जो मैकेनिकी अंदाज में नकाब नाक से उतारकर थोड़ी तक ला रही थी। ये हमारे घर में जामिया हिफ्सा कहाँ से आ गया? वो खुशगवार हैरत के ज़ेरे असर बोला। हेया ने धीरे से पलकें झपकाई। उसकी आंखों ने उस शख्स का चेहरा अपने अंदर मकीद किया। फिर बसारत ने यह पैगाम दिमाग को पहुंचाया। दिमाग ने जैसे सुस्त रवि से इस पैगाम को कोड किया और फिर उस शख्स का नाम उसके लबों तक पहुंचाया। रोहेल। चलने लगे थे उसे अपने शल होते दिमाग के साथ अपने बड़े भाई को पहचानने में। इतने शौक तो अब्बा भी नहीं हुए थे जितनी तुम हुई हो, वो मुस्कुराकर कहता आगे बढ़कर उससे मिला। वो खुश था। अब्बा और उसका मामला हल हो गया था क्या? वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, बस खाली खाली नज़रों से उसे देख रही थी। हया, ये नताशा है, इधर आकर मिलो। अम्मा ने जाने कहाँ से उसे पुकारा था। उसने धीरे से गर्दन मोड़ी। अम्मा के साथ लाउंज के सोफे पर एक लड़की बैठी थी। उसका दिमाग मज़ीद काम करने से इनकारी था। उसने बस सर के इशारे से उस अनजान लड़की को सलाम किया और फिर रोहिल को देखा। मैं आती हूँ, सर में दर्द है, सोना है मुझे, मबहम टूटे बेरब्त अल्फाज कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। पीछे से शायद अम्मा ने उसे पुकारा था, मगर उसने अंदर आकर दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगा दी। ज़हन इस तरह से एक नुक्ते पे मुंजमद हो गया था कि वहाँ से आगे पीछे नहीं जा रहा था। किसी खुदकार रोबोट की तरह उसने अबाया के बटन खोले, फिर सर के स्याह स्कार्फ अलहदा किया तो बालों का जूड़ा खुल गया। सारे बाल कमर पे गिरते गए। उसने स्याह लंबी कमीज़ के साथ सफ़ेद चूड़ीदार पजामा पहन रखा था। इर्द गिर्द हर शय अजनबी सी लग रही थी। वो खाली उल ज़हनी के आलम में चलती बाथरूम की तरफ आई। दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और बाथरूम की सारी लाइटें जला दी। वो उसी अंदाज में चलती हुई शावर तक आई और उसे पूरा खोल दिया। फिर बार टब की मुंडेर के किनारे पे बैठ गई। उसकी स्याह लंबी कमीज़ का दामन अब पैरों को छू रहा था। शावर से निकलती पानी की तेज़ धार बूंदें सीधी उसके सर पे गिरने लगी। वो जैसे महसूस किए बिना सामने सिंक के साथ स्लेब पे रखे पाट पूरी भरे शीशे के प्याले को देख रही थी, जिसकी खुशबू पूरे बात में फैली थी। इंसान समझता है कि गुनाह भुला देने से वो ज़िंदगी से खारिज हो जाते हैं, मगर ऐसा नहीं होता। गुनाह पीछा करते हैं। वो अरसे बाद भी अपने मालिक से मिलने आ जाया करते हैं। गुनाह कब्र तक इंसान के पीछे आते हैं। उसके गुनाह भी एक दफ़ा फिर उसके सामने आ गए थे। उन्होंने दुनिया के हजूम में भी अपने मालिक को तलाश कर लिया था। मूसलाधार पानी उसके सर से फिसल कर नीचे गिर रहा था। बाल भीगकर मोटी लिटों की सूरत बन गए थे। उसका पूरा लिबास गीला हो चुका था। वो एक टिक सामने टाइल से मज़य्यन दीवार को देख रही थी। वलीद के पास वो वीडियो कहाँ से आई वो नहीं जानती थी, मगर एक बात तय थी, अल्लाह ने उसे माफ़ नहीं किया था। उसके गुनाह धुले नहीं थे। वो आज भी उसके साए की तरह उसका पीछा कर रहा था, और अगर वो सब कुछ उसके ख़ानदान वालों के सामने आ गया तो पानी की बौछार अभी तक उसे भिगो रही थी। उसके चेहरे, बालों और सारे वजूद पे मोटी मोटी बूंदें गिर रही थी, ऐसे जैसे बारिश के कतरे होते हैं, जैसे सीप से निकले मोती होते हैं, जैसे टूटे हुए आंसू होते हैं। वो पूरी तरह भीग चुकी थी, मगर वो अभी तक यूं ही शल से बैठी थी। ये क्या हो गया था? वो अब क्या करेगी? वलीद के हाथ उसकी कमज़ोरी लग गई थी। वो उसके खिलाफ़ गवाही न दे तो क्या वलीद बस कर देगा? नहीं, वो जान चुका है कि उसके पास क्या चीज़ है। वो उसे बार बार इस्तेमाल करना चाहेगा। क्या वो इसी तरह उसके हाथों ब्लैकमेल होती रहेगी? उसने क्यों वलीद को थप्पड़ नहीं दे मारा? वो क्यों डर गई? वो क्यों जाहिर नहीं कर सकी कि उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता? मगर वो ये जाहिर नहीं कर सकती थी। वो सब कुछ इतना गैर मुतवक्किल हुआ था कि इंसान होने के नाते वो संभल नहीं सकी थी, और वलीद जीत गया था। अल्लाह ने उसे माफ़ नहीं किया। नीली मस्जिद में बैठकर उसने कितनी माफ़ी मांगी थी, कितना नूर मांगा था, और अब ख़ुद को उसकी पसंद के मुताबिक ढालने के बाद जब उसे अपने गुनाह भूलते जा रहे थे तो अचानक वो सब उसके सामने ला खड़ा कर दिया गया था। वो बुरी लड़की नहीं थी, उसका कोई अफेयर नहीं रहा था। दुकानदार को रुपए पकड़ते वक्त भी एहतियात करती थी कि हाथ न टकराए, मगर खूबसूरत दिखने की ख्वाहिश से उससे चंद गलतियाँ हुई थी और वो अब तक माफ़ नहीं हो सकी थी। जाने कब वो उठी, शावर बंद किया और भीगे बालों और कपड़ों समेत बेड के साथ नीचे कारपेट पे आ बैठी। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अकड़ों बैठे, सीने के गिर्द बाजू लपेटे, सर घुटनों में दिए। वो कब सो गई उसे पता भी नहीं चला। जब वो उठी तो इशा की अजान हो रही थी। कमरे में तारीकी फैली थी। लिबास और बाल अभी तक नम थे। ज़रा हवास बहाल हुए तो रोहेल और उसकी बीवी का ख्याल आया। उसने तो उसे ठीक से देखा भी नहीं था। पता नहीं अम्मा ने क्या नाम लिया था।
फ्रेश होकर अंगूरी लंबी कमीज़ के साथ मैरून चूड़ीदार पजामा और मैरून दुपट्टा लेकर वो गीले बालों को ड्रायर से सुखाकर बाहर आए तो घर में चहल पहल सी थी। सैरिश और सना आबिद चच्ची के साथ आई हुई थी। इरम, सोनिया और साइमा ताई भी लाउंज में थी। रोहेल की बीवी फातिमा के साथ वाले सोफे पे दोपहर के अंदाज में बैठी थी, टेक लगाकर टांग पे टांग रखे, गुलाबी कमीज़ के साथ कैपरी, बाल स्याह घुंघराले मगर भूरी सुनहरी स्ट्रीकिंग में ड्राई करवा रखे थे। नकूश से वो नेपाली कम और ज़रा साफ रंगत की एफ्रो अमेरिकन ज़्यादा लगती थी। रंग गंदमी, रुखसार की हड्डियाँ, ऊंची भौहें बेहद बारीक और चेहरे की जिल्द आम अमेरिकन लड़कियों की तरह फेस वैक्सिंग करवाने के बाद जैसे छिली हुई सी लगती थी। लबों पे एक हल्की सी मुस्कुराहट। हेया को समझ नहीं आया कि वो उसे अच्छी लगी थी या बुरी। सॉरी, सुबह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सही से मिल नहीं सकी। अंग्रेज़ी में उससे बात करते हुए उसने एक नज़र अम्मा पे डाली। अम्मा इतनी नॉर्मल क्यों थी? क्या अम्मा और अब्बा ने इस लड़की को कबूल कर लिया था इतनी आसानी से? इट्स ओके। ना तो अंदाज में रखाई थी, ना ही वालहाना गर्मजोशी, बस नॉर्मल सोबर सा अंदाज है। अभी तक खड़ी थी, उससे बैठा ही ना गया। अजीब सी बेचैनी थी। सो माजरत करके किचन की तरफ चली आई। किचन और लाउंज के बीच की आधी दीवार खोली थी, सो उसे दूर से पुप्पो काम करती नज़र आ गई थी। तुम ठीक हो? वो एक डिश की ड्रेसिंग करते हुए आहट पे पलटी। वही जहान वाली आंखें, वही नरम मुस्कुराहट। जी सॉरी, मैं दोपहर में ज़रा थकी हुई थी। नताशा से मिल ली? पुप्पो ने दूर लाउंज के सोफ़ों पे बैठी औरतों की तरफ इशारा किया। वो चौंकी। उसका नाम नताशा है? सरगोशी में पूछते बज़ाहिर चीज़ें उठा कर पुप्पो को दे रही थी। हाँ, क्यों, क्या हुआ? ओह, पुप्पो समझ गई। अगर रूसी इस खूबसूरत नाम से कुछ गलत मतलब लेते हैं तो इसमें इस नाम का क्या कसूर? कसूर तो रूसियों का है ना? सही, मगर रोहेल अचानक आ गया। अब्बा का क्या रिएक्शन था? अब वो वलीद की बातों के असर से ज़रा निकली थी तो इन बातों का ख्याल आया। वो इसीलिए बगैर बताए आया है। बस भाई ने थोड़ा बहुत झिड़का और फिर रोहेल ने माफ़ी मांग ली और नताशा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया, सो भाई मान गए। वो बेयकीनी से उन्हें देखे गई। इतनी आसानी से ये सब कैसे हुआ? उसे याद था कि इस शादी की वजह से अब्बा को हार्ट अटैक हुआ था। अवन में डिश रखकर ढक्कन बंद करते पुप्पो ने गहरी सांस ली। तो फिर और क्या करते भाई? अब वो शादी कर ही चुका है और नताशा को मुसलमान कर ही चुका है, तो बस बात ख़त्म। रोहेल उनका इकलौता बेटा है, पहलूठी की औलाद। अवन का टाइम सेट करके वो उनकी तरफ पलटी तो उनके चेहरे पे एक तकान ज़दा मगर बेशिकवा मुस्कुराहट थी। वो उनका बेटा है हया, और बेटों के कसूर जल्दी माफ़ कर दिए जाते हैं। सलेब पर तो लटकाने को सिर्फ बेटियां होती हैं। कुछ था जो उसके अंदर टूट सा गया था। पुप्पो अब काउंटर की तरफ चली आई थी। बहुत से आंसू उसने अपने अंदर उतारे और फिर चेहरे पे बस ज़ाहिरी बशाश लाकर वो उनकी तरफ पलटी। आप ये सब क्यों कर रही हैं? और नूर बानो किधर है? वो ड्राइंग रूम में भाई वगैरह को चाय देने गई है। मैंने सोचा खाने को आखिरी दफ़ा देख लूँ। खाने का काम औरत को खुद करना चाहिए ताकि खाने में औरत के हाथ का जायका भी आए। तो नूर बानो है ना पुप्पो? बेटा, औरत के हाथ का जायका सिर्फ उसकी फैमिली के लिए होता है। नूर बानो के बनाए खाने में उसके अपने बच्चों को जायका आएगा मगर उसके मालकों को नहीं। वो जहान की माँ थी, उससे कौन बहस करता? सो वो वापस लाउंज में आकर बैठ गई। जहन में वलीद की बातें अभी तक गर्दिश कर रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। दरमियान में अब्बा एक दफ़ा किसी काम से आए तो उसे बुलाकर पूछा। इलाही बख्श कह रहा था कि वलीद ने तुम्हारा रास्ता रोका है। वलीद का नाम लेते हुए उनकी आंखों में बरहमी दर आई थी। वैसे वो नॉर्मल लग रहे थे, जैसे नताशा से कोई मसला ना हो। जी, वो धमकी दे रहा था कि अगर हमने उसके ख़िलाफ़ कोई कदम उठाया तो हम पर ज़ाती हमले भी कर सकता है। अटक अटक कर उसने चंद फिक्रे जोड़े। मैं उसको देख लूँगा, अब अकेले बाहर मत जाना। अब्बा कहकर आगे बढ़ गए। अब क्या फ़ायदा? कल तो वैसे भी उसे इस्तांबुल चले जाना था। खाने के बाद सना ने उससे कहा कि वो तुर्की की तस्वीर दिखाए सबको। वो लैपटॉप लेने कमरे की तरफ जाने लगी तो इरम उसके साथ आ गई। उसके सर में दर्द था और वो ज़रा लेटना चाह रही थी। तुमने देखा आबदा चच्ची और सैरिश कैसे सारा वक्त पुप्पो के आगे पीछे फिर रही थी? इरम बेड पे तकिया दुरुस्त करके लेटती हुई बोली। वाकई सैरिश सारा वक्त सिर्फ पुप्पो से बातचीत करती रही थी, जैसे मुझे उनकी परवाह है। वो लैपटॉप उठाए बाहर आ गए। जब वो लैपटॉप मेज़ पे रखे अपने साथ बैठी सना को एक एक करके तस्वीर दिखा रही थी तो नताशा सना की दूसरी जानिब सिंगल सोफ़े पे बैठी थी। वो ज़्यादा वक्त खामोश ही रही थी। बस कभी किसी बात का जवाब दे देती, कभी मुस्कुरा देती और कभी अमरीकियों के मखसूस अंदाज में नखरे से शानें अचका देती। 1 मिनट पीछे करना। वो बयोक अदा की अपनी और डीजे की तस्वीर आगे करती जा रही थी जब उसने नताशा को सीधा होते देखा। वो बेइख्तियार रुकी, मुड़कर नताशा को देखा और तस्वीर पीछे की।
वो डीजे थी, अदा के बाज़ार का मंजर। अकम में जहान खड़ा बग्घी बांध से बात कर रहा था। वो बग्घी की सवारी से चंद मिनट कबल का फ़ोटो था। वो तस्वीरें नहीं बनवाता था, मगर इत्तेफाक से इस तस्वीर में नज़र आ ही गया था। ये जहान है ना? नताशा जैसे खुशगवार हैरत से बोली। लाउंज में मौजूद तमाम ख़वातीन रुक कर उसे देखने लगी। वो ज़रा आगे होकर बैठी, मुस्कुराते हुए स्क्रीन को देख रही थी। तुम कैसे जानती हो? फातिमा ने अचंभे से उसे देखा। ये हमारे पास आया था एक दफ़ा, नाइट स्टे किया था हमारी तरफ। बहुत स्वीट है ना? उसने ताइदी अंदाज में हिया को देखा। हिया ने एक नज़र सब पे डाली और फिर इस्बात में सर हिला दिया। वो कितना स्वीट है, मुझसे बढ़कर कौन जानता है। हाँ, उसने बताया था। मुझे खुशी है कि तुम्हें याद रहा। पुप्पो मुस्कुराई थी। रोहेल से वो इन टच थी, मगर नताशा से नहीं, सो उन्हें अच्छा लगा था। ऑफ कोर्स आंटी, उसने बिलखसूस बताया था कि वो रोहेल की बहन का शौहर है, सो मैं कैसे भूल सकती थी। सैरिश ने आबदा चच्ची को देखा और आबदा चच्ची ने साइमा ताई को। चंद मुतज़ब्ज़िब निगाहों के तबादले हुए और जैसे लम्हे भर के लिए खामोशी छा गई। पहली बार उसे नताशा बहुत अच्छी लगी। वलीद की बातों से शाई कल्फत ज़रा कम हो गई और वो उन्हें बाकी तस्वीर दिखाने लगी। फिर जब लैपटॉप रखने कमरे में आई तो इरम उसके बेड पे बैठी उसके फ़ोन को कान से लगाए दबी दबी घसीली आवाज़ में बात कर रही थी। ये लड़की भी ना, हिया ने बामुश्किल गुस्सा जब्त किया। इरम उसे देखकर तेज़ी से अलविदाई कलमात कहने लगी। प्लीज़ कॉल लॉग क्लियर मत करना, मेरे अहम नंबर ज़ाया हो जाएंगे। उसने अभी कॉल काटी ही थी कि हिया ने फ़ोन के लिए हाथ बढ़ा दिया। इरम ने बगैर किसी शर्मिंदगी के फ़ोन उसको वापस कर दिया और कमरे से निकल गई। हिया ने कॉल लॉग चेक किया, उसी नंबर पे जो उसने अपने मोबाइल के अंदर एक मैसेज में महफूज कर रखा था। इरम ने आधा घंटा बात की थी, 30 मिनट और 50 सेकंड, चूँकि नंबर फ़ोन बुक में महफूज नहीं था, सो इरम के नंबर मिलाते मालूम ना हो सका कि यह नंबर इस फ़ोन में पहले से दर्ज है। वो ताज्जुब भरी गहरी सांस लेकर रह गई। ये लड़की पता नहीं क्या कर रही थी। आयशा गुल कहती थी, अच्छी लड़कियां छुपे दोस्त नहीं बनाती। काश वो ये बात इरम को समझा सकती। वो वापस लाउंज में आई तो बातों का दौर वैसे ही चल रहा था। फिर साइमा ताई ने एकदम उसे मुखातिब किया। जहान की वापसी का क्या प्रोग्राम है हया? शायद ये जताना मकसूद था कि उसे जहान की खबर तक नहीं। उसने बहुत ज़ब्त से गहरी सांस ली। सबीन पुप्पो अभी उठकर किचन तक गई थी। कल मैं इस्तांबुल जा रही हूँ ना, तो फिर देखते हैं क्या प्रोग्राम डिसाइड होता है। तुम्हारी कब वापसी होगी? सैरिश ने बहुत सादगी से पूछा। उसे लगा सब मिलकर उसकी तहकीर कर रहे हैं। कुछ नहीं कह सकती, जहान के प्रोग्राम पर मुनहसिर है। उसने बेपरवाही से शाने अचकाए। शायद हफ्ता लग जाए, फिर हम साथ में वापस आएंगे। उसके लहजे की मजबूती पे सब ने, हत्ता कि फातिमा ने भी उसे बेख्तियार देखा। वो नज़रअंदाज करके सना की तरफ मतवज्जे हो गई, जो प्याली में पानी भर कर लाई थी और अपने पर्स से सुर्ख गुलाबी और कासनी नेल पॉलिश की शीशियाँ निकालकर मेज़ पर रख रही थी। उसे मार्बल नेल पॉलिश लगानी थी और वो जानती थी कि हिया से बेहतर कोई ये काम नहीं कर सकता। लगा कर दे रही हूँ, मगर वज़ू करने से पहले धो लेना। सब अभी तक उसे देख रहे थे। वो जैसे बेनियाज सी होकर हर नेल पॉलिश का एक एक कतरा पानी में टपकाने लगी। तीनों रंग बुलबुलों की सूरत में पानी की सतह पे तैरने लगे, उसकी उम्मीदों और दावों जैसे बुलबुलें। वो जानती थी कि वो बहुत बड़ी बात कह गई है। जहान तुर्की में नहीं था और वो उसके साथ वापस नहीं आएगा, मगर वो उनको मज़ीद खुद पे हंसने का मौका नहीं देना चाहती थी। अब अंगूठा डालो। उसके कहने पे सना ने अंगूठा पानी में डुबोकर निकाला तो नाखून पे तीनों रंगों का मार्बल प्रिंट छप गया था। वाह! सना सताई से अंगूठे को हर जाविये से देखने लगी। वो कुदरती सा डिज़ाइन था और बहुत खूबसूरत था। कुदरत के डिज़ाइन भी किस कदर खूबसूरत होते हैं ना, इंसान की डिज़ाइनिंग से ज़्यादा खूबसूरत। और ये थी आज की एपिसोड, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, तो मैं यही थी कि मैं इस एपिसोड को ख़त्म करके ही उठूँगी। तो फिर ठीक है, मैंने इस एपिसोड को ख़त्म कर लिया और अब आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, अगर अभी तक किसी ने नहीं किया। यार एक सब्सक्राइब ही तो करना है, और क्या करना है। और इस चैनल पर भी मैंने और बहुत से नावल्स अपलोड करने हैं, इस पर भी करूँगी, तीनों चैनल्स पर किया करूँगी। बस इस पर मैंने स्पीडें लगानी है इस चैनल पर। तो आप लोगों ने जितना जल्दी और जितना अच्छा रिस्पांस देंगे, उतना जल्दी मैं आप लोगों का सारा कुछ, मतलब वो क्या कहते हैं कि आप लोगों को जल्दी जल्दी नावल दिया करूँगी। तो ये आप लोगों पर मुनहसिर है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।